الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 42-43 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ابلیس کا چیلنج زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب ہم نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تھا، اسی وقت اپنی یہ اسکیم بھی واضح کر دی تھی کہ ہم پہلے سے موجود مخلوقات کو ایک امتحان سے گزاریں گے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم و حوا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو بھی کیا امتحان درپیش ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں بنیادی حیثیت دو ہی چیزوں کو حاصل ہے، ایک انسان کی خودی یا انا اور دوسرے جنس۔ چنانچہ دونوں کو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ وہ کس طرح گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر مثال دے کر بتایا ہے کہ فرشتے اس کے باوصف کہ سب سے برتر مخلوق تھے، اپنی خلقت کے لحاظ سے بھی، ملائے اعلیٰ کے قرب کے لحاظ سے بھی، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ان کو دے رکھی ہیں ان کے لحاظ سے بھی سب سے برتر مخلوق۔ لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک تیسرے درجے میں کمتر مخلوق کے سامنے ان کو حکم دے رہا ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو جائے، تو بغیر کسی تردد کے وہ اللہ کے حکم کے امتثال میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے، جنات میں سے تھا۔ یہ فرشتوں سے نیچے لیکن بہرحال انسانوں سے اوپر ایک مخلوق تھی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اس طرح انا کا اسیر ہو کر راندہ درگاہ ہوا۔ یہ مضمون ہے جس کی یہاں اس واقعے کے پس منظر میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس میں اب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اگرچہ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں قیامت تک مہلت دے دی جائے، اور ہم نے دے بھی دی، لیکن یاد رکھو کہ تم لوگوں کو اغوا کرو گے، ان کو صحیح راستے سے بہکانے کی کوشش کرو گے، ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کرو گے، لیکن اس سب کے باوصف یاد رکھو کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے بن کر جینا چاہیں گے ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یعنی یہ درست ہے کہ ایک امتحان ہے، اس میں بہت لوگ ناکام بھی ہوں گے، وہ تمہارے اسیر ہو کر رہ جائیں گے، تمہارے اغوا کو قبول کر لیں گے، لیکن اگر کسی شخص نے اپنے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میرا بندہ بن کر رہے گا، تو ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا یہ اطمینان رکھو کہ بندگی کے شعور کے ساتھ جینے والوں پر تم جو کچھ بھی اپنے چرتر آزما لو ناکام رہو گے۔ تمہارا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ یعنی پہلے ان کا خود بہکنا ضروری ہے،
وہ اگر اپنے باطنی داعیات کے نتیجے میں بہک گئے ہیں تو پھر وہ رہنمائی کے لیے بھی تمہاری طرف دیکھیں گے۔ وہی ہیں جن کے لیے تم پیر و مرشد بنو گے، وہی ہیں جو تمہارے پیچھے چلیں گے۔ وہ انسان جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میرے بندے ہیں اور میرے بندے کی حیثیت سے جینا ہے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو یہ گویا ایک فیصلہ کن بات اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا قانون کیا ہے۔ اگر آدمی خود رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ رہنمائی جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں دینی ہے، اپنے جذبات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے لیے نرم چارہ ہے۔ ابلیس جہاں چاہے گا اس کے گلے میں مہار ڈال کر اس کو لے کر چلا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر بندے نے اپنے باطنی شعور سے ہدایت حاصل کی ہے، یعنی وہی شعور جو اس کی فطرت میں اس کے پروردگار نے ودیعت فرمایا ہے، اور اس کی اس بنیادی حقیقت کو جان لیا ہے کہ میں اس زمین پر نہ خود وجود میں آیا ہوں، نہ آپ اپنا خالق ہوں، میرا ایک خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا معبود ہے، اور مجھے اس کا بندہ بن کر رہنا ہے، تو یہ فیصلہ اس کے لیے ہدایت کی راہ کھول دے گا۔ اس کے بعد غلطی ہو سکتی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، کچھ دیر کی گمگشتگی میں بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے، لیکن تم اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگے۔ وہ میری راہ پر چلے گا اور اس راستے کو اختیار کرے گا جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ھذا صراط علیہ مستقیم، یعنی وہ ایک سیدھی راہ ہے، اور ایسی سیدھی ہے کہ بندہ اس کو اختیار کرے تو جیسے اختیار کرنے کے بعد ہی منزل سامنے آ جاتی ہے، اسی طرح میں اس کے سامنے ہوں گا۔ یہ بات واضح کر دی تھی۔ اس کو واضح کرنے کے بعد اب یہ کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تم تو یہ بات کہہ رہے ہو، تو اب جواب بھی سن لو، اور وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا چیلنج یہ ہے کہ تم سب کو گمراہ کرو گے، اور میرا جواب یہ ہے کہ خود بہکنے والے جب تمہاری پیروی اختیار کر لیں گے تو وہ جتنے بھی ہوں میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ میرا جواب ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہے اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان میں زور لفظ اجمعین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یعنی اجمعین کا لفظ، اجمعین کا مطلب ہے سب کے سب، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ابلیس کے قول لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کے جواب میں استعمال فرمایا ہے۔ اس نے بڑے تنتنے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسی زور کے ساتھ فرمایا کہ پھر میں بھی ان سب کو جہنم رسید کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں۔ یعنی اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو میری وعید بھی سن لو، میں نہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں کمی کروں گا اور نہ تمہارے پیروکاروں کے ساتھ۔ ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم،
اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے۔ یہ جہنم کی وسعت کا بیان ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی جہنم کہاں سے مہیا ہوگی جو اتنے سب لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ یعنی اگر سب کے سب فیصلہ کر لیں کہ انہیں ابلیس ہی کی پیروی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اتنی بڑی جہنم کہاں سے آئے گی؟ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی جہنم کہاں سے مہیا ہوگی جو اتنے سب لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ اس طرح کے مجرموں کے لیے، یعنی جو جانتے بوجھتے پہلے خود گمراہی اختیار کریں گے، خود بہک جائیں گے اور پھر اپنی باغ ابلیس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور نتیجے کے طور پر اسی کی پیروی اختیار کر لیں گے، اس طرح کے مجرموں کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے وہ ایسی وسیع ہے کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے، جن سے جہنمیوں کے گروہ ان کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ داخل کیے جائیں گے۔ جرائم کی نوعیت ایک نہیں ہے، اور انسان جرائم میں سے بھی اسی طرح انتخاب کرتا ہے جس طرح نیکیوں میں انتخاب کرتا ہے۔ جنت کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے دروازے ہیں۔ مثال کے طور پر روایتوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان بھی ہے، جس سے روزہ رکھنے والے گزریں گے، وہ ان کے لیے کھولا جائے گا۔ روزہ رکھنے والے یعنی جن کے ہاں روزے کی عبادت کا غلبہ ہوگا۔ اسی طرح کسی کے ہاں لوگوں کی مدد، خلق کی خدمت یا اور کسی اچھے عمل کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ نیک عمل تو کرتے ہی ہیں، لیکن طبیعت، رجحان اور طبعی مزاج کے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر عبادات کا بہت غلبہ ہوگا، بعض لوگوں پر علمی خدمات کا غلبہ ہوگا، بعض لوگ خدمت خلق میں بہت فعال ہوں گے، بعض لوگوں کے ہاں اخلاقی معاملات میں بہت جزرسی ہوگی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ طباع کا فرق ہے۔ اس کے تحت لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں بھی انتخاب کرتے ہیں۔ اسی کے برخلاف فرض کر لیجئے کہ جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی کسی کی دلچسپی کسی برائی سے زیادہ ہے اور کسی کی کسی دوسری برائی سے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کو اصلی مہلکات قرار دیا ہے، اگر سورہ بنی اسرائیل کی 22-39 آیات کو آپ دیکھیں تو اس میں مہلکات بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ کیا کیا برائیاں ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گی۔ یا جیسے ہم کبھی ایک دوسری تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ وہ کیا برائیاں ہیں جو بڑے جرائم شمار ہوتی ہیں یا کبیرہ گناہ سمجھی جاتی ہیں یا اکبر الکبائر ہیں۔ تو یہ مختلف تعبیریں ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہر برائی کا ایک درجہ نہیں ہے۔ برائی تو یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک کانٹا اٹھا کے رستے میں ڈال دیا، لیکن ہر برائی یکساں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو 7 مہلکات قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی برائیاں جو ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گی، جیسے ان میں سب سے بڑی برائیاں 3 بیان کی گئی ہیں، یعنی شرک، قتل نفس اور بدکاری۔ تو یہ اصلی مہلکات ہیں۔ قرآن نے جن چیزوں کو اصلی مہلکات قرار دیا ہے وہ اگر شمار کی جائیں، بنی اسرائیل کی ان آیات میں اگر ان کو آپ گنیں تو 7 عنوانات بن جاتے ہیں۔ ان کے 7 عنوانات کے تحت وہ سب آ جاتی ہیں۔ شیطان انہی میں سے کسی ایک یا سب میں مبتلا کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے۔ یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان بڑی برائیوں، ان مہلکات میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ اندازہ کر کے کہ اس شخص میں اس کا رجحان زیادہ ہے، اسی پر اس کو ڈال دے۔
اور وہ اسی میں پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ درجہ بندی غالباً، یعنی قرآن نے صراحت نہیں کی، لیکن جب یہ کہا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں تو یہ درجہ بندی غالباً انہی مہلکات کے لحاظ سے ہوگی، انہی ہلاک کر دینے والے گناہوں کے لحاظ سے۔ جیسے کہ جنت کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس میں درجہ بندی یا دروازے عبادات میں، اللہ کی بندگی میں، اخلاق عالیہ کو اپنانے میں انسانوں کے درجات کے لحاظ سے کیے جائیں گے۔ تو یہاں بھی وہی چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے، یعنی ہر دروازے کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ جرم اختیار کریں گے، اس برائی میں پڑیں گے، اس ہلاکت کو اپنے لیے انتخاب کر لیں گے، تو پھر ان کے لیے یہ دروازہ ہوگا جس سے وہ گزر کر جہنم کے باشندے بن جائیں گے۔ ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، تو پیچھے فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اب یہ کہا کہ میرے بندے کون ہیں؟ وہ جو تقوی اختیار کریں گے، جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اندیشہ ناک رہیں گے، جو اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑیں گے، جو ان پر علم و عقل کی حکمرانی قائم کریں گے، جو میرے حدود کی پابندی کریں گے۔ یہ سب تعبیرات ہیں جن کے لیے ایک جامع لفظ قرآن نے اختیار کیا، تقوی، یعنی حدود آشنائی، اپنے آپ کو قاعدے میں رکھنا۔ ہم بھی ایک تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ انسان اپنے وجود کو نظم میں رکھے، اپنے وجود کو ڈسپلن کر کے رکھے، تو جب وہ حدود الہی کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، علم و عقل کے مطالبات بھی سامنے رکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اس کی شخصیت اور اس کے شب و روز وجود میں آتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقوی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اس کے برخلاف، یعنی یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جو حدود کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ہم نے فردوس بنا رکھی ہے، وہ اس میں ہوں گے۔ اور فردوس کیا ہے؟ وہ باغ ہیں، وہ چشمے ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو، یعنی اب تمہارے لیے امن ہی امن ہے، سلامتی سلامتی ہے۔ امتحان ختم ہوا، امتحان کے خدشات ختم ہوئے، تم وہاں پر بہک بھی جاتے تھے، غلطی بھی کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ڈرے مارے کانپتے بھی رہتے تھے کہ معلوم نہیں کیا انجام ہوگا۔ کامیابی کی نوید سنا دی گئی، تم نے وہ چیز حاصل کر لی جس کے لیے تم نے جدوجہد کی، اب جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو، تمہارے لیے اب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، انہی میں اب تم ابدی زندگی بسر کرو گے۔ ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے سینوں کی قدورتیں جو کچھ رہی ہوں گی ہم نکال دیں گے۔ یہ بڑی نعمت ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے باہر کی دنیا میں کیا چیزیں آسائش اور آرام کے لیے فراہم کی جائیں گی، باغ ہیں، چشمے ہیں، وہ سب چیزیں الگ ہیں، قرآن مجید نے ان کی تصویریں کھینچی ہیں، لیکن کیا جنت کی زندگی بھی اس طرح کی منافست کی زندگی بن جائے گی؟ اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے، اس میں بھی کینے اور بغض ہوں گے، اس میں بھی پرانی دشمنیاں چکائی جائیں گی، اس میں بھی اسی طرح کا فساد ہوگا؟ تو فرمایا کہ نہیں، ہم تمہارے سینوں کو اس سے بالکل پاک کر دیں گے، یعنی امن صرف باہر نہیں ہوگا، تمہارے اندر بھی امن ہوگا، سلامتی صرف باہر نہیں ہوگی، تمہارے اندر بھی سلامتی ہوگی۔
یہ ہم سب نکال دیں گے۔ اور بظاہر دنیا میں تعلقات میں بھی خرابی ہو سکتا ہے رہی ہو، ایک دوسرے کو کوئی نقصان بھی پہنچایا ہو، دشمنی کے جذبات بھی رہے ہوں، کوئی گلا ہو، کوئی شکایت بھی ہو گئی ہو، یہ سب چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب ختم ہو جائیں گی تو فرمایا کہ اس وقت آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ وہ آمنے سامنے تختوں پر یعنی مجلسیں لگی ہوں گی، غالیچے بچھے ہوں گے، محلات سے باہر ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہوں گی، خوشگپیاں جاری ہوں گی۔ وہ اپنے آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب۔ یہ دیکھیے یہ سب چیزیں اب کیا ہیں، یعنی باغ اور چشمے کہہ کر خارج کو بیان کر دیا، اس کی ذرا زیادہ تفصیلی تصویریں بھی قرآن میں ہیں، اور اس میں صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر گویا متشابہات کے اسلوب میں جنت کا ایک تصور دلا دیا گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس پر یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے کہ نہ اس سے پہلے آنکھ نے ایسی کوئی چیز کبھی دیکھی، نہ کانوں نے سنی۔ تو وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے، لیکن یہاں اس کی تصویر کیسے انسان کے سامنے آئے تو اس میں اس زمانے میں جو بادشاہوں کا رہن سہن تھا، ان کے محلات تھے، ان کو جس طرح کی زندگی میسر تھی، اس کی ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ یہ سب ہم دے دیں گے۔ یہ خارج ہے، لیکن یہاں باطن کو زیادہ موضوع بنایا ہے، یعنی اس کی تفصیل نہیں کی۔ یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ جو دلوں کے اندر قدورتیں ہیں، یہ کینے، یہ بغض، یہ دشمنیاں، یہ نفرت، یہ نکال دیں گے ہم۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی اعزاء اقربا میں، دوست احباب میں، ایک جگہ کام کرنے والوں میں ان خبائث کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی انسان کو جب اپنے گرد و پیش میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بہترین نعمتوں کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے زندگی کو آزردگی تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تنہا رہنے والا انسان نہیں ہے، اس کو دوستی چاہیے، اعزاء چاہیے، اقربا چاہیے، کوئی مل بیٹھنے کی جگہیں چاہیے، تبادلہ خیالات کے مواقع چاہیے۔ یہ ایک فضا کا تقاضا کرتے ہیں، ایک ماحول کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس ماحول میں اگر بات کرنی مشکل ہو جائے، اس میں اگر نفرت کا ماحول بن جائے تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جنت کی ایک نعمت تو یہ ہوگی کہ سب بھائی بن جائیں گے، کسی کو کسی سے کدورت نہیں ہوگی، منافست ختم ہو جائے گی، رکاوٹیں دم توڑ جائیں گی، کوئی کدورت سینے میں باقی نہیں رہے گی۔ دوسرے یہ کہ مجالس ہوں گی، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اخواناً علی سرر متقابلین۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو جس پروردگار نے بنایا ہے سب سے بہتر وہی جانتا ہے اسے۔ انسان کو دیکھیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں، بڑی سے بڑی نعمتیں، وہ تنوع کی طرف بڑھتا ہے، یعنی انہی سے اکتا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں وہاں کوئی تکان لاحق نہ ہوگی، یعنی اکتاہٹ نہیں پیدا ہوگی، بلکہ اتنا تنوع رہے گا اور اس حد تک اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں گی، اور اس میں ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ، ایک نئی دنیا، نئے امکانات پیدا ہوتے رہیں گے۔ جس طرح کہ دوسری جگہ بتایا ہے کہ ہم تو ایک پھل جب ایک مرتبہ دیں گے تو دوسری مرتبہ یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ ملتا جلتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ اس قدر تنوع کے ساتھ جنت کی زندگی کی تصویر کھینچی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ وہاں کوئی تکان لاحق نہ ہوگی۔ یہ کس درجے کی نعمت ہے؟
استاد امام لکھتے ہیں بہتر سے بہتر عیش و آرام کی زندگی بھی کسی کو حاصل ہو لیکن اس میں تجدد و تنوع نہ ہو، یعنی نیا پن نہ رہے اس میں، ہر روز وہی عمدہ سے عمدہ کھانا ہے لیکن ہر روز وہی، لیکن اس میں تجدد و تنوع نہ ہو تو آدمی بجھ کے رہ جاتا ہے۔ بہترین نعمتوں میں بھی انسان کو ایسا ہی بنایا گیا ہے۔ جنت میں اہل جنت کو اس صورتحال سے سابقہ پیش نہیں آئے گا، اس میں ابدی عیش و آرام کی زندگی بھی ہوگی اور ہر لمحے خدا کی نعمتوں میں ایسی گونا گونی اور بو قلمونی، یعنی ایسا تنوع، ایسی جدت، ایسا نیاپن ہوگا کہ اہل جنت کی طبیعت کبھی اس سے اچاٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد نعمتوں کے بارے میں فنا کا تصور ہے، یعنی آپ بتا دیجئے کہ 15,000 سال جیو گے لیکن 15,000 سال کے بعد تو پھر موت آنی ہے نا، ختم ہونا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور اس کے بعد مزید بشارت یہ ہے کہ وہ کبھی جنت سے نکالے نہ جائیں گے، یعنی جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اجر غیر و مجزوز، وہ ایسا اجر ہے جو غیر ممنون ہے، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، جو ہمیشہ رہے گا۔ تو ابدی زندگی، تنوع اور تجدد کی زندگی، ہر لحظہ نیا طور، نئی برکت تجلی۔ تو یہ تصویر بتائی اور فرمایا کہ یہ ہم اپنے بندوں کو دینے والے ہیں۔ یہاں یہ اگر غور کیجئے اور سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو ابلیس کو بتا دیا ہے کہ تم اور تمہارے پیرو کس چیز سے محروم ہونے جا رہے ہیں، یعنی تمہاری انا نے تم کو کہاں پہنچا دیا ہے اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ کہاں پہنچیں گے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ تم نے یہ سودا کیا سودا کیا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے۔ یعنی یہ تعارف کرایا ہے کہ دونوں چیزیں دیکھ لیں، یہ کہ میں اپنے نیک بندوں کو، بندگی کا حق ادا کرنے والوں کو کیا کچھ دینے والا ہوں، یہ میری مغفرت ہے، یہ میری بخشش ہے، یہ میری عنایت ہے۔ ورنہ وہ لوگ کہ جو میری بندگی کا حق ادا کریں گے وہ بھی جب پلٹ کے دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بہت غلطیاں کی تھیں، وہ حق ادا نہیں کر سکے تھے، لیکن میں بخشنے والا ہوں، میں عنایت کرنے والا ہوں، اور یہ میں ہوں کہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ یہ اپنی شخصیت کے ایک پہلو کو بیان کیا۔ میری شفقت ابدی ہے، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ غفور بڑا ہی بخشنے والا، رحیم میری شفقت ابدی ہمیشہ کی ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، وہ فوارے کی طرح جوش میں آ کے بیٹھ نہیں جاتی، بلکہ اس میں دوام، استمرار اور تسلسل ہے۔ اور فرمایا کہ تم نے مقابل میں آنے کی جسارت کی ہے اور تمہارے پیرو بھی ہوں گے، تو یہ سمجھ لو کہ میں صرف بخشنے والا اور غفور و رحیم ہی نہیں ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا یا اس کائنات کے خالق کا تصور قائم کرتا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے یک رخا ہو جاتا ہے۔ اس کا اگر کبھی مظاہرہ دیکھنا ہو تو عام حالات میں انسان پر رحمت کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ ذرا سا بتائیے تو وہ کہے گا کہ اللہ ہے، کائنات کا خالق ہے، ہم حقیر بندے ہیں، کیوں عذاب دے گا ہمیں، بخش دینا چاہیے، سب کو معاف کر دینا چاہیے، اس چیز کا غلبہ ہوگا۔ اس کے ساتھ کوئی ظالم غیر معمولی ظلم کا ارتکاب کر ڈالے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈاکو گھر میں گھس آئے، کسی عورت کی عصمت لوٹ لی گئی، کسی بچی پر اس طرح کا حملہ کر دیا گیا، تو ایک طوفان نفرت کا انسان کے اندر اٹھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدایا تو کہاں ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو اس وقت نمایاں ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات میں انسان یہی خیال کرتا ہے کہ سب کو بخش دینا چاہیے۔
تو یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ تمہارا پروردگار ایسا ہی ہے. جو لوگ حقیقی مجرم ہیں ان کے لیے اس کا عذاب بہت دردناک ہے، کوئی رحم نہیں آئے گا اسے. اور جن کے ہاں ابدیت ہے، بندگی کا احساس ہے، ان کے لیے وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. تو یہی صحیح تصور ہے جو اللہ کی کتاب ہی دے سکتی تھی. ورنہ آپ فلسفے کا مطالعہ کریں یا انسان نے جس طرح کے خدا کا تصور کیا ہے، اگر کبھی کیا ہے، تو اس میں کس طرح گویا ایک پینڈولم کی طرح ادھر جھک گئے یا ادھر جھک گئے. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انتہا پسندانہ احساسات میں رہتا ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.